یہ کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہو گئے. 1950 سے لے کے آج تک صرف 70 سالوں میں انسان کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی, اور انسان کی کھانے پینے کی زیادہ تر ریلائنس جانوروں کے ساتھ منسلک ہے. یعنی ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں, ان کا دودھ پیتے ہیں. تو جتنے زیادہ انسان اتنے زیادہ جانور, جتنے زیادہ جانور اتنی میتھین گیس, اور جو میتھین گیس جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں جا کے پھنس جاتی ہے, اور تمام گیسیں پھنس کے جب سن لائٹ ہمارے ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتی ہے تو یہ تمام گیسز ٹریپ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ارتھ کا ٹیمپریچر وارم ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ. مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پچھلے 10,000 سالوں میں یہ سب سے گرم ترین سال ہے انسان کی تاریخ کے, اور یو این کے مطابق سن 1800 سے لے کے آج تک صرف 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھا ہے. یہ اگر 1.5 اور 2 ڈگری بھی ہو جائے لیکن ایئر 2100 تک تو شاید کوئی مسئلہ نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیمپریچر 2030 تک بڑھ جائے گا, یعنی ہمارے پاس صرف 8 سال ہے اس کو کنٹرول کرنے. ہمارے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی پریزنس صرف 0.03% تھی, جو کہ بڑھ کے اب 0.04% ہو گئی ہے. کہنے میں بڑا چھوٹا سا نمبر لگتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف 2 جنریشن کا ٹائم رہے گا, یا تو یہ ہم سولو کر لیں یا ہمارے بچے. لیکن اگر وہ بھی نہ کر پائے تو شاید ان کے بچے یہ دنیا نہیں دیکھ پائے. پاکستان ان ٹاپ 20 کنٹریز میں ہے جو سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. آج بھی 50% کی ہماری آبادی ایگریکلچر سے منسلک ہے, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے زیادہ پاکستانیوں کو نوکری دیتی ہے. اور ان دونوں انڈسٹریز میں پانی کا بڑا استعمال ہوتا ہے. آپ جو ٹی شرٹ خریدتے ہیں اس میں بھی سینکڑوں لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے. اور ایگریکلچر کو تو چاہیے ہی, نیوٹرینٹس چاہیے, اچھا سوئل چاہیے, اچھا پانی چاہیے, اچھی سن لائٹ چاہیے. لیکن جب موسم ہی صحیح نہیں ہوگا, جب کلائمیٹ ہی صحیح نہیں ہوگا تو صحیح پروڈکشن نہیں ہوگی. جیسے اس سال ہم نے دیکھا مینگو 60% کم پروڈیوس ہوا ہے, اور یہ ہر سال خراب سے خراب ہوتا جائے گا. جب پروڈکشن کھانے کی نہیں ہوگی تو فوڈ انسیکیورٹی بڑھ جائے گی. جب فوڈ انسیکیورٹی بڑھے گی لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. جب لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, سری لنکا والا حال کریں گے, تو پھر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جائے گی. اور جب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جائے گی تو پھر کون سی یہ پارٹی کون سی وہ پارٹی, پولیٹیشنز پھر کچھ بھی کرتے رہیں. جب عوام سڑکوں پہ آ جائے گی تو پھر کوئی روکنے والا نہیں. فردر ایڈورس ایفیکٹس کی بات کریں تو ہیٹ ویو آپ دیکھتے ہیں ہر سال پاکستان میں پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن دنیا بھر میں گرمی کے ساتھ ساتھ سردی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. آرکٹک سے زیادہ ٹھنڈا اب یورپ ہوتا ہے, اور آرکٹک اور انٹارکٹک ریجن کے بعد جو سب سے زیادہ گلیشیئر ہے وہ ہمارے سر ہمالیہ پہ موجود ہے. جب وہ میلٹ ہونے لگیں گے تو پورے پاکستان میں فلیش فلڈز آئیں گے. جب فلیش فلڈز آئیں گے تو ایگریکلچر تباہ ہوگا, ایگریکلچر تباہ ہوگا تو فوڈ سیکیورٹی کی بات میں آلریڈی کر چکا ہوں. جب وہ سارا پانی سمندر میں جائے گا تو سی لیول رائز ہوگا, اور دنیا بھر میں کوسٹل سٹیز تھریٹ پہ ہیں. میامی اور اوساکا شاید 2080 میں نہ ہو, وینس شاید 2050-60 میں نہ ہو. مائگریشن کی بات کریں تو انسانوں کی مائگریشن کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب انسان کو کھانا پینا نہیں ملے گا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرے گا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جانور اور پرندے بھی اپنی مائگریشن کا سلسلہ شروع کریں گے. اور جب وہ مائگریٹ